لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اجازت نہیں مانتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے اللہ و آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ جہاد کرے مال و جان سے۔ سچے مسلمان ناحق اجازت نہیں مانگے۔ اس آیت میں ایمان کی آزمائش کا ذکر ہے، جو جھوٹ بول کر کی اجازت لے اور چلے جائے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ میں نے تفسیر کی کتابوں میں اس کو ڈھونڈا ہے تو حاصل یہ نکلا کہ نبی کے ساتھ ایسی دروگوئی کرنے سے ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور اپنے مشائخ اور اساتذہ کو جھوٹ بولنے سے بھی کم از کم علم کی محرومی ہو جاتی ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتے ہیں پرہیزگاروں کو۔ انما یستاذنک الذین، بے شک آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان ہی نہیں رکھتے اللہ آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، شک میں ہے ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک میں اور کٹک رہے ہیں، یعنی ان کا شک اور بڑھ رہا ہے۔ بغیر حق کے اجازت لینا، عذر و بہانے کرنا ایمان سے محرومی ہے، شک کا باعث ہے، کھٹکا پیدا ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو یہ تیاری کر لیتے، کچھ تیاری، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، لیکن اللہ نے چاہا ہی نہیں، انبعاثہم، کہ یہ چلے جائے، جہاد میں شریک ہو جائے، فَثَبَّتَهُمْ، پس ان کو گھروں میں تھما دیا، وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، ان سے کہا گیا بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر یہ نکل بھی جاتے تمہارے ہاں، مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، نہ بڑھاتے مگر تمہاری بزدلی۔ بزدل آدمی بزدلانہ باتیں کرتے ہیں، یار یہاں تو زلزلہ نہیں آئے گا نا، یہاں زلزلہ کیوں نہیں آئے گا، یہ خدا کی سرزمین نہیں ہے کیا، بکواس، یہاں کوئی موت نہیں آئے گی کیا؟ زلزلے کوئی کوہستان اور مانسیرا اور بالاکوٹ کے لیے رجسٹرڈ تھے کیا؟ جہاں اس کی مرضی ہو وہاں زلزلہ آتا ہے۔ غلط خبریں غل خوراک کا ہوا بہت ہی زلزلے کی بات نہیں ہے، اصل بات ایمان پر رہنا اور ایمان پر مرنے کی ہے۔ کوئی 200 سال بھی رہے تب بھی جانا ہے، وہ تو چلو ایک وقتی تکلیف تھی، لیکن آخرت کے شہداء ہے۔ جس شریعت نے قرآن و سنت کو دین کہا ہے، اس کے پیش نظر اس طرح مومن کے حادثات کی موت یقیناً شہادت کا درجہ ہے۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر یہ چلے بھی جاتے تمہارے ساتھ، مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، نہ بڑھاتے تمہارا مگر بزدلی، وَلَعَوْضَوْا خِلَالَكُمْ، اور یہ دوڑا دے تمہارے بیچ میں، یعنی گھوڑے دوڑاتے، چغلیاں کھاتے، وَيَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، ڈھونڈتے تمہارے خلاف سازش، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، تمہارے ہاں ان کے کانا پوسی کرنے والے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ جانتے ہیں ایسے ظالموں کو۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، یقیناً ڈھونڈ چکے ہیں سازشیں بھی اس سے پہلے، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور پلٹ چکے ہیں آپ کے خلاف کام، حتیٰ جاء الحق، ہو جائے تک کہ حق آیا، وظہر امر اللہ، اور غالب آیا خدا کا فیصلہ، وہم کارہون، اور وہ نہیں چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے خلاف جو سازشیں کی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور انہی میں کچھ ہے جو کہتے ہیں، اِذَن لِّي، مجھے اجازت دیں، وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے۔ کہتے ہیں روم کی عورتیں بڑی خوبصورتیں ہیں اور میری جوانی ہے، کہیں گناہگار نہ ہو جاؤ۔ پیغمبر کو کہتے ہیں اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، یاد رکھو فتنے میں یہ چور چور ہو گئے۔ دا لگا فتنہ نہ چھ پیغمبر تو ویسے زدہ سے اداسے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک دوزخ گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر آپ کو پہنچے اچھی حالت ناگوار گزرے ان کو، منافق ہے نا۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو پہنچے کوئی مصیبت، یقولو، یہ کہیں گے، قد اخذنا امرنا من قبل،
یقیناً ہم نے سنبھالا اپنا معاملہ، پہلے ہم گئے ہی نہیں، ہم بچ گئے۔ وَيَتَوَلَّوْا یہ مڑتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ اور یہ بغلے بجاتے ہیں۔ فرحون ایک فرحہ ہے ناحق خوش ہونا، اور ایک مرحہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر پیر بھی ہلاتا رہے، فرح مرح۔ وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ فرماؤ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں مگر جو اللہ نے لکھا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ هو مولانا وہ کارساز ہے ہمارا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ قل هل تربصون بنا آپ فرمائیے تم انتظار نہیں کرتے ہمارے بارے میں، الا احدى الحسنین مگر دو بلائیوں میں سے ایک کا، اگر ہم مر گئے تو شہید ہوں گے، یہ بھی ہمارا بلا ہے، اور اگر ہم خیر سے واپس ہو گئے غانم منصور تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، غازی ہوں گے ہم۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اور ہم بھی انتظار کرتے تمہارے بارے میں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ کہ پہنچا دے تم کو اللہ بعذاب من عنده عذاب اپنے پاس سے، او بأيدينا یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا تم انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا آپ فرمائیے خرچ کر لو خوشی سے یا ناخوشی سے، لن يتقبل منکم ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے، انکم کنتم قوما فاسقین بے شک تم فاسق لوگ ہو۔ فسق و فجور کی ایک ایسی حد بھی آ جاتی ہے کہ پھر نیکی قبول ہی نہیں ہوتی، استغفر اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر امارات الکفر ظاہر ہو جاتے ہیں، علامات الکفر، نیکی قبول نہیں ہوئی۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں موضح القرآن میں کہ پھر نیکی سے نفرت ہو جاتی ہے اور ہر غلط کام کے لیے سینے سے ڈر ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ آپ دعا کریں کہ مجھے خدا خوب مال دے، خوب مال دے۔ حضرت فرماتے تھے آپ دیکھتے نہیں میں پیغمبر ہوں، عسرت اور فقر کی زندگی گزارتا ہوں، مال کے ساتھ آزمائش بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں حضرت میں خیرات کروں گا، حسنات کروں گا، بڑے زبردست طریقے سے دوں گا۔ حضرت نے جب تنگ آ گئے تو ان کے لیے دعا کی، اس کا نام تھا ثعلبہ، ثعلبہ کہلاتا تھا، ثعلبہ بن حاتب ہے کیا ہے۔ اس کا مال اتنا بڑھ گیا کہ مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو گیا، حوالی میں چلا گیا ریوڑ لے کے، اور پھر جمعہ پڑھنے آتا تھا اور جمعہ خان بن گیا۔ اینند جمعہ رنز جمعہ خان شوئے دے اور سرہ کنے نشتہ بوتل خان شوئے دے۔ جمعہ گل بن گیا ہو۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی اور اس کے پاس پیغام پہنچ گیا تو بار بار دیکھتا تھا، انہی الا غرمہ، یہ تو کوئی ٹیکس لگا دیے میرے اوپر، انہی الا غرمہ، یہ تو تاوان ہے، مجھ سے کوئی ڈنڈ لیا جا رہا ہے، کس چیز کی زکوٰۃ، کس نے کہا ہے اتنی زکوٰۃ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے واپس کر دیا کہ مت دو اس سے۔ معافی مانگنے آتا تھا لیکن حکم تھا کہ معاف نہ کرنا۔ ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، عمر کے زمانے میں آیا تو حضرت عمر نے ڈنڈا منگوایا، کہا مارو اس کو۔ رسول اللہ نے معاف نہیں کیا، ابو بکر ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی طرح غم و اندوہ میں تڑپ کے مر گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ اس بارے میں نازل ہوئی ہے، تفسیر صفوہ میں، ابن کثیر میں، روح المانی میں، روح البیان میں، فتح القدیر میں، معالم التنزیل میں، اور اللباب فی الاسباب میں یہی لکھا ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں نازل ہے۔ قُلْ انفقوا طوعا او کرہا آپ فرمائیے خرچ کرو اب خوشی سے یا نہ خوشی سے، ٹائم گزر گیا۔ لن يتقبل منکم ہرگز قبول نہیں ہوگا تم سے،
انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فسق کرنے والے لوگ ہو۔